انسان کے اندر زوال کب آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا اور سامراجی طاقتیں لوگوں کو اپنا اسیر کس طریقے سے بنا لیتی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 61 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا کریں۔ اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیوں میں سے ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا کیا اچھی غذا کے بدلے پست چیز کا انتخاب کرتے ہو؟ اب اگر ایسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بیابان سے نکل کر کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو وہی ہے۔ ذلت اور محتاجی کی مہر ان پر لگا دی گئی اور وہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم کے غضب میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ گناہ گار، سرکش اور نافرمانی کرنے والے تھے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ وہ من و سلوہ جیسی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اس کے برخلاف زیادہ طلبی اور تنوع پسندی کی ہوس میں پڑ گئے، زمینی غذاؤں کا تقاضا کرنے لگے اور انہوں نے مثال کے طور پر سبزی، کھیرا، پیاز اور لہسن کا نام لیا۔ جناب موسیٰ ان کے اس قسم کے تقاضوں پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ بہترین اور عمدہ ترین نعمتوں کے بدلے میں عام اور سادہ چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ ان سے کہتے ہیں اگر تم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر شہر کی طرف چلو اور وہاں دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ ایک تو تم میں جہاد کی ہمت نہیں اور دوسرے شہر نشینی کی تمام سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے اور خداوند کے قہر و غضب میں جکڑ دیے گئے، کیونکہ تنوع پسندی اور زیادہ طلبی انسانوں کو قید کر دینے کے شیطانی حربے ہیں۔ سامراجی طاقتیں بھی اسی عوامی خواہشات، روٹی، کپڑا، مکان، اچھی سواری اور عیش و عشرت کے وسائل کے حصول کی خواہش سے فائدہ اٹھاتی ہیں
اور لوگوں کو اپنے دام اسیری میں جکڑ لیتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا بہترین نقطہ۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، شکم پرستی اور آرام طلبی انسان کے زوال اور پستی کے عوامل ہیں۔ نمبر 2، عیش و عشرت میں کھو جانا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ نمبر 3، گفتگو میں بے ادبی انسان کے باغی سرکش ہونے کی علامت ہے، یعنی وہ لن نصبر، ہرگز صبر نہ کریں گے، کہ بجائے کہہ سکتے تھے کہ ایک ہی طرح کے کھانے سے طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، یا فدع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، کہ بجائے کہہ سکتے تھے کہ فدع لنا ربنا، یعنی ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کریں۔ نمبر 4، بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کی توقعات بھی زیادہ ہے اور زیادہ سے زیادہ کی طلب بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو زبان پر لانا حرص و لالچ اور حقارت کی نشانی ہے۔ نمبر 6، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر راضی ہونا اور اس پر صبر کرنا، اس میں انسان کی بھلائی اور سچی و حقیقی کامیابی کی ضمانت موجود ہے۔ نمبر 7، شہر نشینی اور ہر قسم کی سہولیات کا مہیا ہونا کسی معاشرے کے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات زوال اور پستی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ نمبر 8، خطرناک کام گمراہ اور خطرناک سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انبیاء کی تاریخ راہ خدا میں شہادت سے بدی ہوئی ہے۔ نمبر 10، بغاوت، سرکشی اور مسلسل گناہ کا ارتکاب کفر کا سبب ہے، جبکہ کفر ہر قسم کے جرائم کا سبب ہے۔ نمبر 11، ذلت اور بدبختی کسی خاص قوم اور نسل سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی خصوصیات، عقائد اور اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس وجہ سے نازل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کیا کرتی تھی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتی تھی، اور سامراجی طاقتیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا اسیر بنا لیا کرتی ہیں، اور جب انسان شکم پرست اور آرام طلب ہو جاتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔